سوشو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو مرکز و محور بنا لیا، اور مسلم کمیونٹی میں، مسلمانوں کے پوری جماعت اور طبقے میں آقا علیہ السلام نے مواخات، بردرہڈ کے ذریعے ان کو ایک نئے رشتے سے پیوست کر دیا۔ اور آج اس کنونشن کا جو بڑا اعلامیہ ہونے والا ہے اینڈ پر، آج میں آپ سے حلف مواخات لینے والا ہوں۔ مواخات کے ذریعے ان کو بھائی، ایک دوسرے سے بھائی بھائی بنا دیا، وسائل تقسیم کر دیے، دکھوں سکھوں میں شریک کر دیا، اور اس طرح انبریکیبل رشتوں میں مسلمانوں کو جوڑ دیا۔ پھر دوسری اسی اسٹریٹجی کا اقدام کیا تھا کہ یہود اور ان کے حلیف غیر مسلم قبائل کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ایک الائنس بنا لیا، یہودیوں کے ساتھ الائنس اور غیر مسلم قبائل کے ساتھ الائنس اگر ہمارے جیسے کچے کارکن وہاں بیٹھے ہوتے تو وہ کہتے یا رسول اللہ اگر بالآخر ان اسلام کے دشمنوں اور یہودیوں کے ساتھ ہی الائنس بنانا تھا تو 13 سال ہمیں کیوں مروایا، یہی مکہ کے کافروں سے الائنس کر لیتے تو کوئی راستہ بن جاتا، وہیں ہم جگہ جد و جہد جاری رکھتے، وطن تو نہ چھوڑتے۔ 13 سال تو ان سے سمجھوتا نہیں کیا، اور 13 سال کے بعد آج یہودیوں اور غیر مسلم قبائل کے ساتھ الائنس بنا رہے، مگر نہیں، وہ ایمان اور استقامت والے لوگ تھے، وہ اس فہم اور شعور والے لوگ تھے کہ یہ اسٹریٹجک ڈیولپمنٹس ہیں، یہ منصوبہ بندی کے مختلف مرحلے ہیں، ارتقاء ہے تحریک کا، کوئی عمل بھی پہلے سے انحراف بولیے نہیں ہوتا، کوئی نیا عمل پہلے سے انحراف، ایک تسلسل ہوتا ہے، حالات کے مطابق اسٹریٹجک تبدیلیاں، اسٹریٹجک ارتقاء، ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں۔ غیر مسلم قبائل کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ الائنس بنا کے میثاق مدینہ کو ترتیب دیا، اور پھر یوں ہی بڑی آسانی کے ساتھ انقلاب نہیں آ گیا، جو 10 برس گزارے ان میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 83 جنگیں لڑی۔ آپ نے ابھی 2 جنگیں لڑی ہیں، اور وہ بھی انتخابی، جان ایک جنگ میں بھی نہیں دی، کسی ایک جنگ میں خون نہیں بہا، 2-4 اریسٹ ہوئے ہیں تو ادھر مرکز پہ آ کے گریبان پکڑ لیے ہیں کہ ضمانتیں کراؤ، ابھی خون نہیں بہا، اور میں بے وقت بہانا بھی نہیں چاہتا، اور بہے تو اس وقت بہے جب سب کو بہا کے لے جائے۔ ورنہ میرے لیے آسان ہے کہ آپ کو لڑا دوں، 1000-2000 آپ کے شہید ہو جائیں، اور بالآخر میں بھی امام حسین کی سنت پہ عمل کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، اور ایک یادگار شہداء بن جائے، عمر پر کہیں کہ ہمارا قائد کتنا بہادر تھا کہ برسر عام شہید ہو گیا شہید، مگر میں ابھی بے وقت آپ کا خون نہیں بہانا چاہتا، اگر ضرورت ہوئی اس وقت بہے گا جب وہ خون پھر سب کو بہا کے لے جائے۔ یوں ہی ٹکرا جانا اور 1000-2000 شہید کرا دینا، خود بھی شہید ہو جانا میرے لیے آسان ترین کام ہے۔ میرے لیے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کی کملی کی قسم، سب سے آسان کام میرے لیے اپنی جان مولا کو دے دینا ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، یہ سب سے آسان کام تھا۔ آقا علیہ السلام نے 10 برس میں 83 جنگیں لڑی ہیں، آپ نے صرف 2 جنگیں لڑی ہیں انتخابی، میرے آقا نے جان کے مار کے 83 کیے،
جن میں سے 55 سرایا تھے. کتنے؟ جن میں صحابہ کرام کی مہمات گئی تھیں، اور 28 غزوات تھے جن میں حضور علیہ السلام نے خود قیادت فرمائی تھی. اور بعض کتب سیرت میں مختلف عدد بھی آتا ہے، مگر مجموعی عدد پر اتفاق ہے کہ ٹوٹلی 83 جنگی مہمات تھیں. ان 83 جنگوں میں غزوہ احد جیسی جنگ بھی تھی جو حضور علیہ السلام کی قیادت میں لڑی جا رہی تھی، اور مسلمان بہت بڑا ظاہری خسارہ اور نقصان اٹھا کر واپس آئے تھے. کسی نے یہ تو نہ کہا کہ تحریک ناکام ہو گئی. یہ بات منافق کہتے تھے. یہ کون کہتا تھا؟ منافق کہتے تھے کہ پیغمبر نے مروا دیا، تحریک ناکام ہو گئی. نہیں، اہل ایمان یہ بات نہیں کرتے تھے. 70 لاشیں اٹھا کر آقا علیہ السلام صحابہ کرام کی مدینہ میں آ رہے تھے، مگر 70 لاشیں، چھوٹی سی پونجی تھی مسلمانوں کی، تھوڑی سی پونجی میں 70 زخمی، 70 لاشیں لا رہے تھے، مگر کسی کی زبان پر یہ نہ تھا کہ تحریک ناکام ہو گئی. نہیں، وہ سمجھتے تھے انہی لاشوں اور خون سے تحریک کو کامیابی کا راستہ ملے گا. اور اسی تحریک کے مہمات میں غزوہ صلح حدیبیہ بھی تھی، احد کے نقصانات بھی تھے، اور حدیبیہ کا صلح نامہ بھی تھا، جو ان حالات میں ہوا تھا. صلح نامہ کہ خاص و عام صحابہ کرام ظاہری حالات دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بشری تقاضوں کے تحت تو متزلزل ہو گئے تھے، اور سب نے سمجھ لیا تھا کہ شاید معاذ اللہ ظاہراً ہماری پسمائی ہو گئی ہے. جب کفار نے کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا جائے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا علی رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو، ان کے قلم نے اجازت نہ دی تھی. عرض کیا تھا یا رسول اللہ، معاہدہ ان کے ساتھ آخر کرنے کی ضرورت اتنی کیوں آ گئی کہ رسول اللہ کا لفظ بھی کاٹ دیں؟ مصطفیٰ نے کاغذ لے کر خود اپنے قلم سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا تھا. ان حالات میں معاہدہ ہو رہا تھا. جب شرائط طے پا گئیں، سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے تھے، صحابہ کرام مشتعل تھے، ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ حضور سے عرض کرو، حضور سے عرض کرو. جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی حضور سے عرض کرے. بالآخر ایک غیظ و غضب، اضطراب، بے چینی، پریشانی، اس کے عالم میں ایک آواز اٹھی تھی کہ یا رسول اللہ، کیا ہم سچ پر نہیں ہیں؟ کیا دین اسلام حق نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ آقا نے فرمایا ہاں ہاں ہاں. تو عرض کیا آقا، اگر دین سچ ہے، آپ حق ہیں، ہم سچ پر ہیں، تو اتنی کمزور شرائط پر، پسپائی کی شرائط پر معاہدہ کیوں قبول کیا جا رہا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ان شرائط کی حکمت، یہ اسٹریٹجی، حکمت عملی تمہیں آج سمجھ نہیں آئے گی، سال 2 سال کے بعد پردہ اٹھے گا، تمہیں نظر آ جائے گا. اور سال کے بعد اس ظاہری ناکامی سے کامیابی کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو ایسے مرحلوں سے بھی گزرے تھے، ایسی جنگیں بھی ہوئی کہ لاشیں اٹھا کر آنا پڑا، ایسے معاہدے بھی ہوئے کہ بوجھل دل کے ساتھ صحابہ کرام پلٹے. حج کے لیے گئے تھے، بغیر حج کیے احرام کھول دیے گئے، جانور ذبح ہو گئے، فدیے دے دیے. ایسے معاہدات بھی کرنے پڑے جیسے قبیلہ بنو ثقیف کے ساتھ کیا کہ انہوں نے شرط لگائی تھی ہمارے لیے جہاد منسوخ کر دیں، ہمارے لیے زکوٰۃ منسوخ کر دیں، ہمارے شہر طائف کو مکہ کی طرح حرم بنا لیں. آقا نے تینوں شرطیں مان لی تھی. ان کے لیے جہاد منسوخ کر دیا، ان کے لیے زکوٰۃ منسوخ کر دی، ان کے لیے طائف کو حرم مان لیا، اور 2 شرطیں اور تھی وہ منوا لی، 3 مان لی. صحابہ کرام ایک دوسرے کے چہرے کو تکتے تھے، یارہ گفتگو نہ تھا. تو تحریکوں کی زندگی میں سیرت مصطفیٰ ان گھاٹیوں سے گزری ہے. الائنسز بھی ہوئے،
غیر مسلموں سے سوشل الائنسز، پولیٹیکل الائنسز، ڈیفنس اینڈ ملٹری الائنسز، اکنامک الائنسز، کمرشل الائنسز، بڑے بڑے معاہدات ہوئے، اور یہ کرتے کرتے بالآخر 8 ہجری 83 جنگوں کے بعد آئی جس میں فتح مکہ ہو گئی، اور 10 ہجری کو پھر نیو ورلڈ آرڈر خطبہ حجت الوداع کی شکل میں آقا نے عطا کر دیا۔ ارے وہ تحریک تو مصطفیٰ نے بھی 23 برس تک قربانیاں دی اور مکہ کی سرزمین پر فتح کا جھنڈا لہرایا۔ 23 برس قیادت مصطفیٰ کی ہے، وہی خدا کی ہے، کارکن جانثار صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ اس جنگ کو جیتنے پر بھی 23 برس لگے۔ کتنے؟ 23 برس لگے۔ حوصلوں کو بلند کرو، کارکنوں جذبات ایمانی کو مضبوط کرو، بے یقینی، مایوسی، اضطراب جڑوں سے اتار کے پھینک دو۔ اکتوبر 2002 کے انتخابات کے نتائج میں اپنے پاؤں کے نیچے روندتا ہوں۔ یہ مستقبل انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتے، ایسے 10 انتخابات بھی راستہ نہیں روک سکتے۔ میرا انقلاب، تمہارا انقلاب، مصطفیٰ کا انقلاب ایسے انتخابات کو بلڈوز کرتا ہوا آئے گا اور صفحہ ہستی پر جھنڈا لے آئے گا۔ میں نے ایسے خط دیکھے، ایسے خط آئے مخلصین کارکنان کے، ڈنمارک سے آئے اور جگہوں سے لوگوں نے باتیں کی، آپ کو خط پہنچے، میرے ساتھ ڈسکشن ہوتی۔ کارکنوں، آپ کو مصطفی انقلاب کی تاریخ کا علم نہیں ہے، پڑھو سیرت مصطفیٰ کی گھاٹیوں میں، وادیوں میں جھانک کر دیکھو۔ جب مطلوبہ نتائج حسب منشا نہیں ملے تو سوچنے لگ جاتے ہیں کہ 90 کا فیصلہ غلط تھا۔ بعض لوگ یوں بھی سوچتے ہیں کہ 90 میں ہم نے جلدی کی، اگر اس وقت الیکشن اور سیاست میں نہ آتے تو آج اقتدار ہمارے قائد کے پاس ہوتا۔ کتنے بھولے یہ لوگ۔ 200 ممالک کی تاریخ ہے پاکستان میں، کیا ایک اکیلا آپ کا قائد طاہر القادری تو نہیں ہے کوئی کائنات میں پیدا ہوا؟ 200 ممالک میں اور بھی بڑے بڑے لیڈر، شخصیتیں، صاحب صلاحیت افراد، کردار کے لوگ ہوں گے۔ مجھے 200 ممالک کی تاریخ میں ایک مثال بتا دو کہ جس نے صرف مذہبی جدوجہد کی ہو، فقط روحانی کی ہو، علمی کام کی ہو، لوگوں کے دلوں اور ذہنوں پر سکہ جمایا ہو، دبدبہ قائم کیا ہو، لوگ اس کی پوجا کرنے پر آ گئے ہوں، مگر سیاسی جنگ کے بغیر اس کی اس عزت کی وجہ سے اٹھا کر کسی نے اقتدار پر بٹھا دیا ہو۔ 200 ممالک میں کبھی ایسا نہیں۔ کیا بات کرتے ہیں؟ اس طرح نظام نہیں بدلا کرتے۔ یہ موجودہ دور کو تو چھوڑیں، مجھے 200 سال کی تاریخ میں ایک واقعہ بتا دو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے بھی ہوئے، جن کا علمی تبحر، روحانی مقام اور شخصیت کا دبدبہ پورے بڑے صغیر پاک و ہند کے لوگوں کے دل و دماغ پر تھا، مگر کسی نے انہیں تو اٹھا کر ہند کی بادشاہی پر نہیں بٹھا دیا۔ آپ کے قائد کو کیوں بٹھا دیتے یوں ہی؟ مجدد الفسانی بھی آئے، قربانیاں دی، ان کا علم، ان کا تبحر، ان کا تقوی، ان کی روحانیت، ان کی ولایت، ان کی شریعت اور طریقت کی امامت، یہ سارے پھر جہاد سب کچھ ہوا، جیلوں میں بھی گئے، مگر آپ کا قائد کوئی ان سے بڑا آ گیا ہے معاذ اللہ کہ مجدد الفسانی جیسے لوگ بھی ٹکراتے رہے، مگر کسی نے اٹھا کر ان کو مسند اقتدار پر تو نہیں بٹھا دیا۔ آپ کے قائد کو یوں ہی 10 سال اگر اور سیاست میں نہ آتے تو آج اقتدار پہ بیٹھے ہوتے۔ کس طرح بیٹھے ہوتے اقتدار پر؟ مجدد الفسانی چپ کر کے بیٹھ گئے، شاہ ولی اللہ بیٹھ گئے، سرکار غوث الاعظم بیٹھ گئے، بنو عباس کے بڑے بڑے حکمران
عیاش بھی تھے، امراء بھی تھے، سرکاری خزانے پر قابض بھی تھے، تمرد بھی تھا، انحراف بھی تھا، ملوکیت بھی تھی، غوث الاعظم للکارتے تھے ان کو، مگر ان ہما ساری باتوں کے باوجود سیدنا غوث الاعظم کے ساتھ تو ایسا نہ ہوا کہ ان کے وہ تو سیاست میں نہیں آئے تھے نا یہ سارے لوگ کہ دبدبے کی وجہ سے کسی نے اٹھا کے خلافت بنو عباس کے تخت پر بٹھا دیا ہو، کسی نے امام غزالی کو اٹھا کے تخت پر بٹھا دیا ہو. یہ پریزمپشنز ہیں، مفروضے ہیں، کچے ذہنوں کے مفروضے ہیں. اور ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتا ہوں، ارے اس کائنات انسانی میں اور امت مصطفیٰ میں، علم میں، تقوی میں، روحانیت میں، ولایت میں، امامت میں، تقدس میں، بزرگی میں، ہر شے میں کوئی امام حسین سے نہیں بڑا ہوگا. تمہارا قائد طاہر القادری یہ وہ ہے جو امام حسین کے کتوں کے پاؤں کی خاک بھی آنکھوں میں سرما بنانے والا ہے. امام حسین، اور ابھی 60 سال بیتے تھے، 50 سال، زمانہ بھی صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا تھا. ان کا دبدبہ دیکھ کر کسی نے اٹھا کے انہیں تخت دمشق پر تو نہیں بٹھا دیا کہ آئے آپ بادشاہ بھی بن جائیں. بغاوتیں ہوئی مدینہ میں، مکہ میں، یزید کا تخت الٹا، مگر کسی نے امام زین العابدین کو اٹھا کر ان کی روحانی دبدبہ کے باعث تخت پہ تو نہیں بٹھا دیا. کوئی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق جیسا بھی کوئی مائی کا لال ہوگا، ان کو تخت تو کسی نے پیش نہیں کر دیا. امام موسیٰ کاظم شہید ہو گئے، امام علی رضا شہید ہو گئے. ائمہ اطہار اہل بیت، ان سے بڑے قائد لے آئے ہو تم معاذ اللہ. کچے ذہن جنہیں نہ علم میں پختگی، نہ فکر میں پختگی، نہ سیاسی پختگی، نہ مذہبی پختگی، اس قسم کی باتیں کر کے خبردار کارکنوں کے ذہنوں کو پراگندہ نہ کیا جائے. ایسی باتیں مشن کے لیے دشمنی. ہر چیز کی سٹرگل کے تقاضے ہوتے ہیں، اور یہ اسٹریٹجک چینج ہے. ایک اقدام، دوسری اٹیمپٹ، تیسری اٹیمپٹ، چوتھی اٹیمپٹ، تبدیلی، دوسری تبدیلی، چوتھی تبدیلی، یہ سب سنت و سیرت مصطفیٰ کا حصہ ہے. فرق یہ ہے کہ ہمارے دور کے حالات اور ہیں، پہلے دور کے حالات اور ہوتے تھے، مگر فلسفہ اور اصول ایک جیسا چلتا رہتا ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ اس قسم کی چیزوں کو مت سوچا کریں. اور یہ باتیں پھر اس دور میں بھی نہیں ہوئی جس دور میں الیکشن نہیں ہوتے تھے. آج سے 100 سال پہلے کہاں الیکشن تھے؟ الیکشن بھی نہیں تھے، پارٹیاں بھی نہیں تھی، پارلیمنٹ بھی نہیں تھی. اس وقت تو امکان زیادہ تھا کہ کسی ہستی کے دبدبہ کی وجہ سے انہیں اقتدار پہ بٹھا دیا جائے. اب تو پارلیمنٹس ہیں، اب تو کانسٹیٹیوشنز ہیں، اب ادارے ہیں، سیاسی ادارے ہیں، آئینی ادارے ہیں، جمہوری ادارے ہیں، فوجیں ہیں، آرمی ہے، پولیس ہے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں. ایسے وہ بات جو کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہو سکتی ہے. ایسے پراگندہ خیالات کو بیان کر کے اس سے کارکنوں کے ذہنوں کو آپ لوگ خراب نہ کیا. اب آ جائیں تحریک اور انقلاب. آپ اس پوری صدی کی تاریخ کا مطالعہ کریں. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو چکا. اب میں آپ کو عصر حاضر کی طرف بھی لا رہا ہوں، پچھلی صدی پر 40 کے قریب ایسی تحریکیں ہیں جو 20 سال سے لے کر 100 سال کے عرصے میں چلی ہیں، اور وہ 20 سال سے 100 سال تک اتنی طویل مدت چلتی رہی ہیں اور انہیں چلتے ہوئے گزر گئے. تحریکوں کی عمر 20-30 سال سے لے کر 100 سال تک ہے، مگر انقلاب کی منزل پر وہ نہیں پہنچی. مسلح تحریکیں ہوئی ہیں، خون بہانے کی تحریکیں، لڑ جانے کی تحریکیں. شعور میں آج پختگی اور کلیئرٹی پیدا کرنا چاہتا ہوں.
فلپائن کے مسلمانوں کی تحریک لاتعداد قربانیوں کے باوجود ابھی منزل پر نہیں پہنچی. تامل فائٹرز کی تحریک منزل پر نہیں پہنچی. فلسطین کے مسلمانوں کی فلسطینیوں کی تحریک 53 سال گزرنے کے باوجود 56 سال ابھی تک منزل پر نہیں پہنچی. کردوں کی تحریک ابھی منزل پہ نہیں پہنچی. بیافرا کے عیسائیوں کی تحریک منزل پہ نہیں پہنچی. باس گوریلا کی تحریک منزل پہ نہیں پہنچی. آئرش ریپبلکنز کی تحریک منزل پہ نہیں پہنچی. اور 55 سال سے کشمیری مجاہدین کی تحریک پاکستان کی مدد کے باوجود ابھی تک منزل پہ نہیں پہنچی. وہ تو مایوس نہیں ہوئے. یہ بات بتانا چاہتا ہوں. کشمیری مجاہدین تو مایوس نہیں ہوئے کہ ناکام ہو گئے کیا ہوگا. نہیں، جنہیں قربانی دینا آتی ہے ان کی لغت میں ناکامی نام کی کوئی شے نہیں ہوتی. انقلاب ایک جہد مسلسل ہے. اگر اس کے تقاضے پورے کر دو تو انقلاب کل بھی آ جاتا ہے. وہ ہفتوں مہینوں اور سالوں میں اپنا ٹائم پیریڈ فکس بولیے نہیں کرتا. آپ انقلاب کے تقاضے پورے کر دیں. ابھی اسی دور میں آ سکتا. آپ تقاضے پورے نہ کر سکے تو آگے چلا جاتا. جہد مسلسل ہے مگر کامل یقین کے ساتھ. ناکامی بے یقینی اپنی لغت سے کلیتاً نکال کر یقین اور عزم کے ساتھ آگے بڑھو کہ کامیابی آپ کے قدم چومنے والے. جو تحریکیں کامیاب ہوئی وہ بنگلہ دیش آزاد ہوا، شمالی قبرص آزاد ہوا، ایریٹریا آزاد ہوا، افغانستان رشین اگریشن سے آزاد ہوا، مشرقی تیمور آزاد ہوا. یہ کل مثالیں ہیں 100 سال کے اندر کی چند ایک. اور یہ تحریکیں کیسے کامیاب ہوئی؟ ایک تحریک بھی ان ملکوں کی آن دیئر اون اپنی سٹرگل سے نتیجے پر نہیں پہنچی. بڑی بیرونی طاقتوں نے اپنے مفادات کے لیے ان تحریکوں میں براہ راست مداخلت کی، ان کی مدد کی، ان کو فوجیں دی، ان کو اسلحہ دیا. جیسے افغانستان 12 سال تک امریکہ پروکسی وار پاکستان کے ذریعے لڑتا رہا. ایک مثال دے دی. تب جا کر ان بڑی طاقتوں کو کریپل کیا گیا اکنامکلی، پولیٹیکلی، ایڈمنسٹریٹولی. اور بڑی طاقت کی مالی، فوجی، سیاسی براہ راست مداخلت اور مدد کے ذریعے جا کر وہ تحریکیں نتیجے پر پہنچی. جو کامیاب ہوئی وہ بین الاقوامی مداخلت سے کامیاب ہوئی. اور جو از خود لڑتی رہی، فلسطین اور کشمیر کی 2 مثالیں سامنے رکھ لو. 55 سال گزر گئے، منزل پر نہیں پہنچے. مگر کیا کشمیری مجاہدین ہر روز ان کے درجنوں جنازے اٹھتے ہیں؟ کبھی ان سے بھی سنا کہ کیا ہوگا؟ ناکام ہو گئے. سنا کبھی؟ بولیے بولیے. کبھی کشمیری مجاہدین کے منہ سے سنا کہ 55 سال گزر گئے کیا ہوگا؟ مایوس ہو گئے. فلسطینی مجاہدوں کی زبان سے سنا کہ کیا ہوگا؟ ناکام ہو گئی. سنا؟ آج کے بعد ہاتھ اٹھا کر، حلف اٹھا کر کہو کہ آپ کی زبان اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیا ہوگا یا ناکام ہو گئے؟ آئے گا؟ ہاتھ اٹھا کر کہو، ہاتھ اٹھا کر کہو، حلف اٹھا کر کہو. آج اس کنونشن کے بعد اس برق کو زندگی بھر اپنی کتاب سے پھاڑ دیا جائے. کامیابی آپ کا مقدر چومے گی، آپ کا مقدر ہے، آپ کے قدم چومے گی. 2 انقلاب سیاسی نوعیت کے اس صدی میں آئے ہیں. چائنا کا انقلاب اور ایران کا انقلاب. چائنا کی جنگ آزادی ایک طویل جد و جہد تھی. وہ قوموں کی جنگ آزادی تھی، پوری قوم کی جنگ آزادی. ایک پارٹی کی سٹرگل نہیں تھی. بولیے پوری قوم کی جنگ آزادی تھی. جیسے قیام پاکستان کے وقت مسلمانان ہند کی پوری جنگ آزادی تھی. 1857 سے شروع ہوئی تھی
1947 میں جا کے 90 سال کے بعد جا کے مکمل ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی، 1947 میں پاکستان بنا، اور یہ ایک پارٹی کی جنگ نہیں تھی، مسلمانان بر عظیم کی پوری قومی جنگ تھی۔ اس طرح چائنا کی جنگ ہوئی، پوری قوم کی آزادی کی جنگ تھی۔ 1949 میں وار آف لبریشن، جنگ آزادی ہوئی، جیتی چائنا، آزاد ہوا۔ اب سنیں، اسی آزادی دلانے والے لیڈر ماؤ زیتونگ، جس نے قوم کو آزادی دلائی، اس نے جب اپنے انقلاب کا پروگرام رکھا تو 58 سے لے کر 69 تک 12 سال، بلکہ اس سے قبل 50 کے بعد سے لے کر 69 تک 18 سال گریجولی آزادی دلانے والے لیڈر کو ناکامی ہو گئی، گراف نیچے چلا گیا۔ پھر 1966 سے 1969 تک اس عرصے میں اس نے نئی منصوبہ بندی کی، نئی اسٹریٹجی بنائی، اور کلچرل ریولوشن کے نام سے اپنے انقلاب کو ثقافتی انقلاب کے عنوان سے آغاز کیا۔ اس پر دوبارہ پاپولر ہوا وہ انقلاب، دوبارہ پاپولر ہوا۔ تو انقلاب کی تاریخ میں جیت ہار، گراف اوپر نیچے، یہ دریاؤں سمندروں کی لہروں کی طرح انقلاب کی جد و جہد کا ابھار نیچے جانا ہوتا رہتا ہے۔ اینڈ دیکھتے ہیں کہ کشتی کنارے لگی کہ نہیں، اینڈ کی طرف بڑھو۔ یہ اتار چڑھاؤ، انتخابات تو چیز ہی کچھ نہیں ہے، یہ بلبلے ہیں انقلاب کی راہ میں۔ تو کلچرل ریولوشن کی نئی منصوبہ بندی کے تحت دوبارہ جان پڑی تحریک میں۔ یہ پروسیس ہوتا ہے انقلاب میں۔ ایران کا انقلاب لوگ بڑی مثال دیتے ہیں اس کی، 100 سال اس کی تحریک چلی۔ بولیے کتنی؟ لوگوں کو معلوم نہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید 8، 10، 12 سال چلی۔ 1880 میں ایرانی بادشاہت کے خلاف تحریک اور انقلاب کی جد و جہد شروع ہوئی تھی، اور 1979 پورے 100 سال کے بعد جا کے انقلاب آیا۔ کئی نسلیں گزری۔ اس کی قیادت 1940 میں امام خمینی کے پاس آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کئی قائد شہید ہوئے، اور 40 سال تو یہ تحریک صرف امام خمینی کی قیادت میں چلتی رہی۔ 60 سال اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے۔ ایسا وقت بھی آیا کہ 8 سال اٹھتی ہوئی تحریک دب گئی اور زیر زمین چلی گئی۔ اس تحریک انقلاب کا نام لینے والا کوئی نہ تھا۔ 8 سال زمین میں دب گئی انقلاب کی اس تاریخ میں۔ یہ وقت بھی آیا، اگر ایرانی قوم اور کارکن سمجھتے کہ ناکام ہو گئے اور مستقبل تاریک ہو گیا، حوصلے ہار دیتے، تو وہ تحریک دوبارہ کبھی اٹھ نہ سکتی۔ 12 سال یا کم و بیش پھر اس تحریک کی قیادت امام خمینی ملک بدر ہوئے، عراق رہے، پھر فرانس رہے۔ 12 سال کی ملک بدری نے بھی تحریک کا راستہ نہیں روکا۔ 1978 میں جا کر احتجاج نے زور پکڑا، اور رضا شاہ پہلوی 1979 میں برطرف ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر خمینی کی آمد ہوئی اور انقلاب کی تحریک مکمل ہوئی 100 سال کی سٹرگل کے بعد۔ اور اس میں یہ بھی سن لیں کیونکہ دشمن ایک تھا، وہاں یہ نہیں تھا کہ ایک مسلم لیگ قائد اعظم ہے، ایک مسلم لیگ نون ہے، ایک مسلم لیگ زواد ہے، ایک مسلم لیگ پگاڑا ہے، ایک پیپلز پارٹی ہے، ایک پیٹریاٹ ہیں، ایک پارلیمنٹیرین ہیں، ایک شہید گروپ ہے، ایک الطاف حسین کی MQM ہے، ایک حقیقی ہے۔ سرحد میں جاؤ تو وہاں MMA ہے، اور وہاں ANP ہے، بلوچستان میں اور لوگ ہیں، پنجاب میں اور لوگ ہیں، ہر مسجد میں الگ لیڈر ہے، 500 امام ہیں۔ یہ تماشا نہیں تھا۔ اور ہر تیسرے سال الیکشن ہوتے ہیں، برادریاں بٹ جاتی ہیں،
لوگ بے غیرتی کے فیصلے کرتے ہیں، بے ضمیری کے فیصلے کرتے ہیں، پیسوں پر بکتے ہیں، گلی کوچے کی صفائی پر بکتے ہیں، سیوریج پر بکتے ہیں، بجلی کے کھمبوں پر بکتے ہیں، روزگار پر بکتے ہیں، دو دو پیسے کے لیے بکتے ہیں، آٹے کے تھیلوں پر بکتے ہیں۔ ایران میں یہ نہیں تھا، وہاں ساری قوم سوشلسٹ بھی تھے، معتدل کمیونسٹ بھی تھے، مذہبی لوگ بھی تھے، ریفارمسٹ بھی تھے، ساری قوم کا ایک دشمن تھا، شہنشاہ۔ ساری طاقتیں ایک دشمن کو ہٹانے پر متفق تھیں۔ اس ماحول میں ایک ایمرجنسی ہوئی، نیچرل، امام خمینی پر قیادت کا اجماع ہو گیا، اور شیعہ مسلک چونکہ اکثریتی مسلک تھا، ان کے تمام آیت اللہ نے اور قائدین اور مجتہدین نے مل کر ایک شیعہ مسلک کے لیے فتویٰ دے دیا، یہ کہہ کر کہ امام خمینی امام زمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نائب ہیں، ان کی مدد کرنا امام مہدی کی مدد کرنا ہے۔ امام مہدی کا نام سننے کی دیر تھی، ایک ایک شیعہ مسلمان گردنیں لٹانے کے لیے باہر آئے۔ اس عقیدے نے ان کی مدد کی۔ اب ان کا قائد امام خمینی دیکھنے میں امام خمینی تھا، اور وہ لٹ رہے تھے، جانے دے رہے تھے امام مہدی کے نام پر۔ قیام کو فرض قرار دے دیا گیا، اکثریتی عقیدہ، ٹارگٹ نشانہ دشمنی کا 100 سال اور 40 سال کی قربانیاں۔ اس ماحول کے بعد جا کر وہ انقلاب برپا ہوا۔ آج ہمارے ملک میں ادھر بریلویوں میں 500 امام ہیں، ادھر شیعوں میں 10 امام ہیں، ادھر دیوبندیوں میں 100 امام ہیں، اہل حدیثوں کے 50 امام ہیں، ہر مسجد کا ایک امام ہے، سیاسی امام جدا، نسلی امام جدا، زبان کا امام جدا، علاقائی امام جدا۔ یہاں اتنے بت ہیں، ایک دشمنی متعین نہیں ہے، اور پھر جاگیرداری، پھر سرمایہ داری، پھر فیوڈلزم، پھر لوگوں کی بے ضمیری اور تعلیم کی کمی۔ اس ماحول میں آپ امام خمینی کو لائیں، خدا کی قسم قائد اعظم بھی اگر آ جائے تو شاید یونین کونسل کے ناظم کا الیکشن بھی آ جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اگر آج وہ MNA کا الیکشن لڑنے کے لیے آ جائے تو لوگ کہیں گے قائد اعظم ہو تو گھر ہو گئے، ہمیں گلی کی نالیاں صاف کروا دو۔ قائد اعظم صاحب قائد اعظم ہو گے تو ہوتے رہنا، ہمیں سیوریج بنا دو، ہمیں قبرستان دو، نوکری دو، بجلی لگا دو۔ اگر یہ چیزوں دو تو قائد اعظم ہو، نہیں تو ٹلی ہم تمہارے سے بہتر ہے، جھینگا تمہارے سے بہتر ہے، فلاں بدماش تم سے بہتر ہے۔ یہاں وہ قوم جس میں قیادت کی تمیز نہ رہے، جس میں کردار کی تمیز نہ رہے، جس میں قائد کی صلاحیت کی تمیز نہ رہے، جس میں آلو پیاز اور سیب ایک بھاؤ بکنے لگے، جس میں کھچر گدھے اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے ایک بھاؤ بکنے لگے، جس میں قائد اور عام ڈاکو، چور، زانی، شرابی، بدماش کا فرق مٹ جائے، جس میں علم اور جہالت کا فرق نہ رہے، اس ماحول میں آپ کو شعور بدلنا ہوگا، آپ کو ذہن بدلنے ہوں گے۔ یہ الیکشن نہ آپ کی قیادت کی شکست ہے، اگر الیکشن کے نتائج ہی پیمانہ ہے قیادت کا تو پھر ملک میں سب سے اعلیٰ قیادت میاں اظہر اور چودھری شجاعت حسین کی ہے۔ اگر الیکشن کے نتائج پیمانہ ہے قیادت کا تو پھر چودھری میاں اظہر صاحب جو صدر تھے قیاف لیگ کے، وہ قیادت سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر بے نظیر صاحبہ کی قیادت سب سے اعلیٰ ہے، جو 70 سیٹیں لے کے آئے، ووٹ سب سے زیادہ لی، وہی بے نظیر، اور زرداری کی قیادت پھر سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر انتخاب کے نتائج قیادت کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرنے کا پیمانہ ہے تو بے نظیر اور زرداری کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اگر الیکشن کے نتائج پیمانہ ہے میاں اظہر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لو، الطاف حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لو، حامد ناصر چٹھا صاحب نے بھی 3 سیٹیں لی، ہم سے تو وہ بھی بہتر، ان کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لو۔ اگر الیکشن کے نتائج قیادت کے پرکھنے کا پیمانہ ہے تو پھر آپ کا قیادت 0 ہے۔
پھر وہ قیادت سب اچھی ہیں جو پڑھی ہوئی ہیں وہاں، MMA مولوی فضل الرحمان سب سے اچھے قائد ہیں. بولو آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ الیکشن کے نتائج قیادت کی کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ ہے؟ بولو ہے؟ اگر یہ پیمانہ ہے کامیابی اور کامرانی کا، سنو، جنہوں نے انتخابات کے نتائج کو دیکھ کر اپنی تحریک کی کامیابی اور ناکامی کا سوچنا شروع کر دیا ہے، وہ آج بیعت کر لیں اس بے نظیر زرداری اور باقی جماعتوں کے لیڈروں کے ہاتھ پر جو زیادہ سیٹیں لے کے اسمبلی میں آئے ہیں. اور جا کے، اور اگر پچھلی تاریخ میں جائیں، اگر یہ ظاہری نتائج اگر قیادت کی کامیابی کا پیمانہ ہے تو جاؤ امام حسین کو چھوڑ کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو جو تخت پا گیا. منشور آپ نے دیا، پاکستان کی کوئی جماعت منشور نہ دے سکی. مقابلتاً اچھے لوگ آپ نے دیے، کوئی اچھا آدمی نہیں دے سکا. یہ نتائج نہ قیادت کی پرکھ ہے، نہ جماعت کی پرکھ ہے، نہ منشور کی پرکھ ہے، نہ پروگرام کی پرکھ ہے، نہ اخلاص کی پرکھ ہے، نہ قابلیت کی پرکھ ہے، نہ اہلیت کی پرکھ ہے. یہ پرکھ ہے صرف غنڈہ گردی کس کے پاس ہے، دہشت گردی کس کے پاس ہے. ایک ایک کانسٹیٹوئنسی میں 5-5 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے لیے کس کے پاس ہے، سرکاری ٹکٹ کس کے پاس ہے، ایجنسیاں کس کے ساتھ ہیں. یہ انتخابات کے نتائج کوئی اور چیز ہے. لہذا اپنی تحریک کی کامیابی اور کامرانی کو خدا کے لیے اس فرسودہ اور غلیظ قسم کے نتائج کے پیمانے پر پرکھنے کی کوشش نہ کرنا. اس لیے میں نے کہا، آج اعلان کر دیا میں نے، ہم پارلیمانی، جمہوری، سیاسی پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے تاکہ پارلیمنٹ کے فلور پر آواز حق بلند کریں اور حقوق کی جنگ لڑتے رہیں، مگر مصطفی انقلاب اب اس الیکشن سے نہیں، تحریک منہاج القرآن کی قربانی کے ذریعے لایا جائے. اب میں آ جاؤں کہ الیکشنوں میں جو لوگ جیتے، اس دنیا کے اندر رائج الوقت استحصالی جابرانہ نظام کے تحت ان کا حشر کیا ہوا. الجزائر فنڈامنٹلسٹ جو تھی، اسلامک سالویشن فرنٹ FIS، وہ الیکشن جیتی تھی کہ نہیں الجزائر میں؟ بولیے. جب اکثریتی سیٹیں جیت کر الیکشن جیت گئی تو اس جیتے ہوئے الیکشن کی پارٹی کو اقتدار ملا؟ برطرف کر دیا گیا، بین کر دیا گیا، اندر ہو گئے. اور عالمی نظام جبر نے آرمی کے ذریعے ایک نیا آمرانہ نظام مسلط کر دیا، جمہوریت کو ذبح کر دیا. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایک سیٹ ملی، آپ 50 70 100 سیٹیں نہیں لے سکے تو اس میں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ایک نظام کے خلاف جنگ لڑنی ہے. ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے، اربکان کی. الیکشن جیتا تھا یا نہیں؟ اربکان کی حکومت قائم ہوئی جی، 4 دن بعد برطرف، اس کو اریسٹ کیا، پارٹی بین ہو گئی اور سیکولر مینیفیسٹو کا اعلان ہو گیا. اب الیکشن جیت کر، نتائج جیت کر کیا بنا؟ اور جو بڑی امپورٹنٹ بات توجہ طلب ہے، ہم اکتوبر 2002 کے الیکشن کی طرف ملک میں آ جاتے ہیں. باقی مثالیں چھوڑ دیں، MMA کو لے لیں. اسلامی انقلاب کے نام نعرہ لگایا انہوں نے؟ بولیے، لگایا. اب میں آپ کو بڑے ٹھنڈے دل سے تجزیہ دے رہا ہوں. انقلاب کا، اسلامی انقلاب کا نعرہ لگایا. آج کے دن تک اسلامی نظام کے لیے پارلیمنٹ میں کوئی آواز بلند کی؟
بولیے، کوئی مطالبہ کیا، کوئی دباؤ ڈالا؟ بولیے نا، نفاذ شریعت کے لیے کوئی مارچ کیا، شریعت کے لیے کوئی واک آؤٹ کیا؟ 70 سیٹوں کے ساتھ آئے۔ میں چند سوالات دے کر پھر اس کا جواب تک پہنچا دوں گا آپ کو۔ جس اسلامی نظام کے لیے آئے ہیں ابھی تک زبان پر وہ لفظ بھی بولیے نہیں لائے۔ اس کے بعد امریکہ کے خلاف لوگوں کے جذبات ابھار کر الیکشن لڑے، طالبان کا آپریشن، افغانستان پر ظلم، اینٹی امریکہ، امریکہ کے خلاف ایک جہاد کا اعلان کر کے الیکشن لڑے۔ بولیے، وہی امریکہ عراق پر حملے کی تیاری میں پہنچ چکا ہے جی، سڑکوں پر مارچ کر رہے ہیں، 20 دن کے بعد ایک مارچ، 15 دن کے بعد ایک مارچ۔ جب افغانستان کا مسئلہ تھا طالبان کا، 20 دن کے بعد ایک مارچ ہوتا تھا؟ بولیے نا، صرف 20 دن کے بعد ایک بڑے شہر میں ایک مارچ ہوتا تھا یا ہر روز ہر شہر میں ہوتے تھے؟ بولیے۔ اور سڑکوں پر مارچ ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے فلور پر، اسمبلی میں ایک جملہ، ایک تقریر بھی امریکہ کے خلاف عراق کی حمایت میں ابھی تک نہیں کیا گیا۔ میں آپ کو گواہی دے رہا ہوں پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کے ناطے۔ یہ بات بڑی سننے والی ہے۔ کراچی پنڈی سڑکوں پر مارچ ہو رہا ہے، اور جس فلور پر پالیسی طے ہونی ہے، جس فلور پر پاکستان کی حکومت پہ دباؤ پڑنا ہے اور فیصلہ ہونا ہے پاکستان کی پالیسی کا، وہاں ایک دن تو کیا، ایک گھنٹہ تو کیا، ایک منٹ کے لیے ایک جملے کی تقریر بھی نہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر سڑکوں پر مارچ ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ گورنمنٹ نے کیا کیا؟ حکومت نے ایجنڈے پر پاکستان کی خارجہ پالیسی اور عراق ایشو کو ڈسکس کرنے پر ایجنڈے پر لے آئے۔ 10 دن روزانہ ایجنڈا چھپتا رہا اور حکومت خارجہ پالیسی کو ڈسکس کرنے کی آفر کرتی رہی۔ پرویز مشرف کی حکومت، جمالی کی حکومت، وہ حکومت 10 دن ہر روز کے جو بزنس ہوتا ہے نا ڈیلی اسمبلی کا، اس میں خارجہ پالیسی کی بحث چھاپتی رہی، اور وکیل اور جو وزیر ہیں وہ روزانہ اعلان کرتے رہے، پیپر میں چھپا ہوا کہ خارجہ پالیسی پر بحث کی جائے۔ جب عراق پر امریکہ کے خلاف، عراق پر ہونے والے حملے کے خلاف پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بحث کرنے کے لیے جب 10 دن دیے گئے تو ایل ایف او کے مسئلے کو لے کر احتجاج شروع کر دیا۔ پورا ہفتہ احتجاج رہا، لوگ عراق ایشو پر بات کرنے کے لیے شور مچاتے رہے، مگر ایل ایف او پر شور کرتے کرتے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا اور پارلیمنٹ کے فلور پر عراق ایشو پر گفتگو نہیں ہونے دی۔ یہ ایم ایم اے ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اب لاہور میں ملین مارچ ہوگا، لاہور میں ملین مارچ ہوگا۔ ایل ایف او کی بحث 4 دن بعد بھی ہو سکتی تھی، اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا کہ ہم ایل ایف او کو نہیں مانتے، ہمارا اعلان ہے۔ اور اب ہم عراق اور خارجہ پالیسی کے مسئلے پر بحث مکمل کر لیں، اس کے بعد ایل ایف او پر باتیں کریں گے، اتنی کافی تھی۔ مگر رب کائنات کی عزت کی قسم میں کہہ رہا ہوں، میں ایک اجلاس میں تھا، ساری اپوزیشن جمع تھی، ایک شخص نے کہا بھائی عراق کے مسئلے پر امریکہ حملہ کر رہا ہے، ذرا اس پر بھی بحث کر لو۔ تو یاران شریعت نے کہا چھوڑو عراق اور امریکہ کے مسئلے پر، ابھی ایل ایف او کی بات ہو۔ میں نے قسم کھا کر کہا، یہ جو آپ نے پورے ملک میں ایل ایف او کا دنگا فساد سنا ہے اور اسمبلی کو مچھلی مارکیٹ بنانا دیکھا ہے اور ایک تماشا دیکھا ہے، میری دانش میں صرف یہ سب تماشا بے وقت، جب امریکہ عراق پر حملے کی تیاری کر چکا ہے، جب امریکہ نئی قرارداد لانا چاہتا ہے، جب امریکہ یو این او کو توڑنے کی دھمکی دے چکا ہے،
جب امریکہ سیکیورٹی کونسل کے فیصلے کے خلاف بھی حملہ کرنے کا اعلان کر چکا ہے، جب امریکہ پوری دنیا کا نظام تباہ کرنے پر تیار ہے اور ساری دنیا کی فوجیں لے کر عراق کی سرحد پر آ گئی ہیں، انسپیکٹروں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ایسی خطرناک کوئی چیز نظر نہیں آئی، موقع دیا جائے، ساری دنیا ایک طرف، دنیا کے ایک ایک ملک میں احتجاج ہو رہے ہیں، اس وقت ٹائم تھا کہ پاکستان کے فلور پر ترکی کی پارلیمنٹ کی طرح بحث ہو کر ایک قرارداد منظور ہو جاتی متفقہ کہ جنگ کے خلاف ووٹ دیا جائے۔ جنگ کے خلاف ووٹ دینے کی قرارداد منظور نہیں ہونے دی اور ایل ایف او کا شور بچا کر 12 دن کی اسمبلی کا اجلاس برباد کر دیا۔ یہ ہے الیکشن سے جیت کر آنے والے اسلام کے نام پر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، جیت کر آئے ہیں؟ آئے نہیں، لائے گئے۔ آئے نہیں، بولیے، لائے گئے، پھر بولیے آئے نہیں۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پتے کی بات ہے، لا الہ الا آج کہہ رہا ہوں، چونکہ میرے کارکن ہیں، میرے سپاہی ہیں، میرے حکم پر جان دینے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے رب کائنات کی عزت کی قسم اور تاجدار کائنات کے گنبد خضرا کی قسم، جن شرائط پر، ڈیل پر اور انڈر گراؤنڈ در پردہ معاملات طے کر کے وہ لائے گئے ہیں، اگر آپ کا قائد بھی ایسا ہوتا تو 70 افراد لے کر اسمبلی میں بیٹھا ہوتا۔ جو کچھ دوسروں نے کر لیا ہے، آپ کا قائد وہ نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑھ کر کتنا پردہ اٹھانا چاہتے ہو، میں نے بہت کچھ سمجھا دیا ہے آپ کو۔ ایک سیٹ نہ ہوتی، 25، 30، 40، 50 سیٹیں لے کر اسمبلی میں جاتا، مگر وہ جو 40، 50 سیٹیں لے کر اسمبلی میں جاتا، وہ بھی ایل ایف او پکڑ کے کھڑے ہوتے اور عراق پر بات نہ کرتے، چونکہ وہ سمجھوتے کے ساتھ جانے کی بات تھی۔ آپ کے قائد نے سمجھوتا نہیں سیکھا، مصطفیٰ کے مشن کے لیے مر جانا سیکھا ہے، مگر غیرت بیچنا نہیں سیکھا۔ اور سنیں، یہ خیال اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ وہ اکٹھے ہو گئے تو ہمارے قائد ان کے ساتھ ہی مل جاتے، ایم ایم اے میں ہو جاتے تو 10، 15، 25 سیٹیں ہمیں بھی مل گئی ہوتی۔ نہیں، جس شرط پہ وہ اکٹھے کیے گئے تھے، اگر آپ کا قائد بھی اسی شرط پہ ان کے ساتھ اکٹھا ہو جاتا تو آپ کے قائد کے لیے بہتر تھا کہ پھر وہ موت قبول کر لے اور چہرہ نہ دکھائے اس قوم کو۔ میں محمد مصطفیٰ سے بے وفائی نہیں کر سکتا، میں تاجدار کائنات کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ لاکھ دنیایں، لاکھ عہدے، لاکھ منصب، لاکھ مفادات میرے جوتے کی نوک پر قربان، میرے اور میری جماعت کا مشن مصطفیٰ کی عزت کی لاج رکھنا ہے۔ اور لوگ آپ دیکھیں گے ہم ایک سیٹ لے کر بھی جیتے ہیں، چونکہ کردار نہیں چھوڑا، اصول نہیں چھوڑے، اور وہ 70 سیٹیں لے کر بھی ہارے ہیں۔ اس لیے کہ میری پیشین کو یاد رکھیں، 70 سیٹیں ہیں، ان کے ذریعے اسلام نہیں آئے گا،
سنیں، جنہیں وہ گالیاں دیتے ہیں، جنہیں وہ گالیاں دیتے ہیں، جنہیں وہ گالیاں دیتے ہیں، جن عالمی طاقتوں کو اور عالمی سامراج کو وہ للکارتے ہیں، وہی ان کو لانے والے ہیں۔ اور یہ گالیاں اجازت کے ساتھ ہیں، یہ جلسے جلوس اجازت کے ساتھ ہیں، بلکہ خرچے پر ہیں۔ آپ اپنی بسیں لے کر آئے ہیں کہ نہیں؟ مرکز نے کوئی پیسہ دیا؟ ایک پیسہ مرکز نے نہیں دیا۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ اپنے خرچے سے بسیں کر کے لانا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ بولیے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو کہہ دیا جائے کہ 5 لاکھ بندے آئیں اور 10,000 بسیں آئیں، کیا آپ 10,000 بندے پشاور سے لے کر پنجاب تک لانے ہوں؟ 8-8 ہزار روپیہ ایک بس کا کرایہ ہو، 10-10 ہزار روپیہ بس کا کرایہ، 5-5 6-6 ہزار روپیہ ایک بس کا کرایہ ہو، تو بولیے اپنی جیب سے خرچ کر کے آپ 10,000 بندے لا کر، 10,000 بسیں لا کر 5 لاکھ بندہ اکٹھا کر سکتے؟ بولیے، آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ بسیں کس طرح آتی ہیں، کتنا خرچہ ہوتا ہے، کیسے ایک ایک پیسہ جوڑتے ہیں؟ تو یہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ یا 3 لاکھ یا 8 لاکھ 2 صوبوں کے لوگ کروڑ روپے بسوں پہ خرچ کر کے کیسے آئے ہیں؟ ان مسجدوں کے اماموں کے پاس اتنے پیسے ہیں یا ان کی جماعتوں کے 6 لیڈروں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ کروڑوں روپے کی بسیں آ رہی ہیں؟ کون دے رہا ہے یہ پیسے؟ سمپل میرے سوال کا جواب دے دو، کون دے رہا ہے؟ ہیں پیسے؟ بولیے جو ایم پی ایم این اے بن کے علماء آئے ہیں ان کی جیبوں میں اتنے پیسے؟ اور اگر آپ کہیں کہ عوام اتنے جوش میں ہیں کہ وہ خرچ کر کے آ رہے ہیں، جوش میں ہے، تو ہر روز ملک کے ہر شہر میں جلوس نہ نکلتے ہوتے؟ ہر شہر میں جلوس مسجدوں سے تو نکل نہیں رہے، اتنے جوش میں کہاں آ گئے؟ ان مسجدوں کے اماموں اور خطیبوں کے پاس کروڑوں روپے ہیں بسوں کے لیے، یا ان جماعتوں کے سربراہوں نے کروڑوں روپے دیے؟ یہ ملین مارچ کی رقمیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ انہی سے آتی ہیں جن کو گالی دیتے تھے۔ آپ سوچیں گے کیوں؟ آپ سوچیں گے ان کا کیا مفاد ہے کہ ان کو کیا جائے؟ ان کا مفاد یہ ہے کہ ان کی طاقت کو ابھار کر یہ الزام پکا کیا جائے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پالیسی اور پاکستان کا اقتدار دہشت گردوں اور انتہا پسندوں میں آ جائے گا۔ وہ آگے چل کر ان کی قوت کا مظاہرہ دکھا کر پاکستان میں مداخلت کا راستہ صاف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ واشنگٹن کی خدمت ہو رہی ہے۔ یہ اگر آپ کا قائد بھی ایسا سودا کرنے والا ہوتا تو آج آپ کسی اور جگہ پہ بیٹھے ہوتے۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اور مصطفیٰ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اگر آپ کو 25 30 40 سیٹیں مل جاتی تو آپ بہت خوش ہوتے نا، بہت خوش ہوتے نا۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، 30 40 سیٹیں میرے ساتھ جیت کے جاتی تو بہت خوش ہوتے نا، کہتے ہماری تحریک کامیاب ہو گئی، قائد کامیاب ہو گیا، 40 سیٹیں قومی اسمبلی میں لے گئے۔ اور سنیں، 40 سیٹیں لے کے جاتا اور اسلام کی الف بے بھی نافذ نہ کروا سکتا، آگے بولیے، پھر خوش ہوتے؟ کہتے اتنی سیٹیں جیت کر ہمارا قائد اسلام نافذ نہیں کروا سکا تو پھر ہماری توقع اس سے مزید کیا ہوگی؟ یہ رنگی کے رنگ ہیں، میری بات لکھ لو تختیوں پر، یادداشت پر، یہی میدان، یہی گھوڑا، یہی سوار 70 سیٹیں جیت کر جانے والے جس دن اسلام نافذ کر لے میرا گریبان پکڑ لینا آ کر۔ کبھی نہیں کر سکے۔
10, 15, 20, 30 سیٹیں جیت کر انقلاب نہ لا سکنا بڑی مایوسی کا باعث ہوتا. اس سے یہ بہتر ہے کہ ایک سیٹ لے کر گئے ہیں اور نظام بدلنے کی توقع لوگوں نے نہیں کی. بھی ہمیں ووٹ نہیں ملا ہے. ہمیں ووٹ، جن کو ووٹ ملے ہیں اور 70 سیٹ دلائے گئے، 70 سیٹوں کے ساتھ گئے ہیں. دیکھیے جب وہ وعدے پورے نہیں کر سکیں گے تو حشر کیا ہوگا. لہذا یہ الیکشن کامیابی کامرانی کا پیمانہ نہیں، اس میں لوگ آتے نہیں، لائے جاتے ہیں. ہمیں اس نظام کے خلاف جنگ لڑنی، اپنے راستے خود بنانے، اپنے راستے خود بنانے اور آگے بڑھنا ہے. ان حالات میں یہ باضابطہ آفیشیل اعلان کر رہا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن اور عوامی تحریک ان انتخابات کے نتائج کی روشنی میں اس تحریک کو ناکام سمجھنا تو دور کی بات ہے، ایک مایوسی کی ہلکی سی گرد بھی ذہنوں کے قریب نہ لائی جائے. ہماری انقلاب کی جد و جہد جاری ہے. ہم جیتیں گے، ہم منزل کی طرف رواں دلا رہیں گے. ہم نے ان نتائج کو اپنے قدموں کے نیچے پامال کر دیا ہے اور مصطفی انقلاب کی تحریک انشاءاللہ ان نتائج کے دوش پر کنتر پر سوار ہوتے ہوئے انقلاب کی منزل تک پہنچے. آج سے یہ وہ میری گفتگو تھی جس کے ذریعے میں آپ کے تمام شکوک شبہات کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، کنسیپچول کلیئرٹی دینا چاہتا تھا، اور یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا تھا کہ تحریک کے مستقبل پر بحث کرتے ہوئے الیکشن کے نتائج کی بحث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق، وہ قصہ ہی اور ہے. ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے، ہم نے اعلان کر دیا، فیصلہ کر دیا، وہ اور سٹوری ہے. مگر ہم اس چینل کو میں نے اعلان کیا چھوڑنے والے نہیں. ہم پارلیمانی، سیاسی، جمہوری پرم جد و جہد کی وجہ سے اس تشخص کو قائم رکھیں گے اور اس اسٹرگل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دینے کے لیے اپنی اسٹرگل، اپنی تحریک اور محنت کو برآمد رکھیں گے. اور انقلاب کے لیے ہماری پہلی ترجیح اب تحریک منہاج القرآن ہوگی. سن لیں، پہلی ترجیح تحریک منہاج القرآن ہوگی. پاکستان عوامی تحریک میں سیاسی اور انتخابی اہلیت، ذوق اور سوجھ بوجھ رکھنے والے افراد آئیں گے اور صرف وہی کام کریں گے. پاکستان عوامی تحریک، باقی جتنے کارکن ہیں وہ مصطفی انقلاب کے لیے تحریک منہاج القرآن کا وہ ایک منظم سمندر، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو تیار کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے آج سے کمر بستہ ہو جائیں. تحریک منہاج القرآن کی اسٹرگل کے 5 چینل ہوں گے. کتنے؟ 5 چینل ہوں گے. دعوت، اس کے ذریعے عوامی شعور کی بیداری پیدا کی جائے گی اور انقلاب کی تڑپ پیدا کی جائے گی تاکہ اقامت دین کا راستہ ہموار اور انقلابی کردار کی تشکیل کی جائے گی. عوام میں اپنے حقوق کا ادراک پیدا کیا جائے گا. منافقانہ، ظالمانہ اور استحصالی نظام کے خلاف شعور بیدار کیا جائے گا. یہ چینل ہماری دعوت کا ہوگا. دوسرا، روحانیت. آج اعلان کے ذریعے تعلق باللہ، عشق رسول، پرسوز اور حیات آفرین ذکر و فکر کی شکل میں شب بیداریوں اور درد و سوز کی محفلوں کے سلسلے کی بحالی کا اعلان کر رہا ہوں. اور شب بیداریوں اور ذکر و فکر کے تربیتی حلقوں کے ذریعے کارکنان کو ہر نقصان سے بے نیاز کیا جائے گا اور روحانیت کا بیکر بنایا جائے گا. اس کی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. چھپا ہوا کتاب چاپ کے لیے بنا دیا ہے. اس کو 10 مرتبہ ہر شخص پڑھے
اپنے لوگوں کو دے تاکہ اس نئے نظام کے مطابق کام شروع کیا جا سکے۔ تحریک منہاج القرآن کے ذریعے اس ملک میں تعلیمی انقلاب کا خواب اب ہم شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں۔ تعلیمی انقلاب ہمارا ترہ امتیاز ہوگا۔ دو طرح کے کام ہوں گے، ایک اعلیٰ معیاری پروفیشنل اور سائنٹیفک ایجوکیشن کا نیٹ ورک ملک میں قائم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ہم پہلے فیز میں پاکستان میں کام کرنے والے منہاج القرآن ماڈل سکولز اور کالجز میں سے 25 اداروں کو ماڈل آف ایجوکیشنل ایکسیلنس کے طور پہ منتخب کر رہے ہیں، اور بعد ازاں اضافہ کرتے کرتے ان کی تعداد 100 تک لے جائے گی۔ ایک ایک ادارہ دور جدید کے علی گڑھ سے بہتر ہوگا۔ ان میں اعلیٰ تعلیمی ادارہ ہوگا، ٹیکنیکل اور انڈسٹریل ہومز ہوں گے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سینٹر ہوں گے، بزنس ایجوکیشن سینٹر ہوں گے۔ اس کے ذریعے ملک میں ایک تعلیمی بریک تھرو انقلاب ہوگا، اور تحریک کی ایک ایسی امیج بلڈنگ ہوگی کہ ہم نے عوامی تحریک کے منشور کا پہلا باب تعلیم دیا تھا۔ ہم دنیا کو بتا دیں گے کہ اقتدار میں آئے بغیر ہم پاکستان میں تعلیم کا انقلاب لا کے دکھا رہے ہیں۔ جتنے موجود اسلامک سکولز ہیں، ان سے مزید اسلامک ماڈل سکول منہاج القرآن کے کھولنے کی اجازت فی الحال بند کی جا رہی ہے۔ نئے ادارے نہیں کھولے جائیں گے، پہلے سے موجود اداروں کا معیار، کوالٹی اور سٹینڈرڈ اپ گریڈ کر کے انہیں معاشرے میں عظیم نیک نامی کا معیار بنایا جائے گا۔ تربیت کے ذریعے ہر فرد، ہر رکن، ہر وابستہ اور ہر عہدیدار کی استعداد، معیار اور رفتار کے مطابق اس کی تربیت کی جائے گی، اور ایک عظیم الشان ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور تربیتی ادارہ قائم کیا جا رہا ہے۔ اوپر سے لے کے نیچے تک تحریک کے ہر کارکن کی بارہ باری تربیت ہوگی، تاکہ منظم تربیت کے ساتھ وہ معاشرے میں انقلاب برپا کرنے کے قابل ہو سکے۔ اور 1000 افراد مجھے آپ میں سے ایسے چاہیے، 1000 افراد جو قد و قامت والے بھی ہوں، تعلیم یافتہ بھی ہوں، وفادار بھی ہوں، جانثار بھی ہوں، باشعور کنسپچول کلیئرٹی والے بھی ہوں، ڈیڈیکیٹڈ ہوں۔ ان کو صبح بلاؤں تو شام کو پہنچ سکیں، شام کو بلاؤں تو صبح آ سکیں۔ ان کی الگ تربیت میں کرنا چاہتا ہوں، تاکہ مستقبل میں 1000 قائد اس قوم کو عطا کر دوں، 1000 قائد دینا چاہتا ہوں۔ اس مقصد کے لیے تعلیم یافتہ جوان، باشعور، بیدار مرد، تکڑی صحت والے لوگ اپنے نام، قوائف، سی وی، کریڈینشل، بایو ڈیٹا بنا کر پورے پتے، ٹیلی فون نمبر کے ساتھ ہفتے 10 دن کے اندر مرکز کو بھیجا دیں۔ یہ میں وہ جماعت تیار کرنا چاہتا ہوں جنہیں وقتاً فوقتاً براہ راست میری صحبت اور تربیت ملے گی۔ اس میں فضلاء بھی ہوں، منہاجینز بھی ہوں، یوتھ کے کارکنان بھی ہوں، تحریک کے لوگ بھی ہوں، پروفیشنل بھی ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوں، مگر جوان صلاحیت والے افراد، خواتین بھی ہوں، خواتین بھی۔ اس کے بعد 5واں شعبہ جس پر سوچ وچار شروع ہے، جلدی منصوبہ بندی کا آغاز ہو جائے گا۔ 6 ماہ سے سال تک شاید ہم اس کو تیار کر لیں۔ پورے ملک میں تحریک منہاج القرآن کے تحت معاشی کفالت کا ایک نظام برپا کرنا چاہتا ہوں، جس سے ملک کی تمام ضلعی، تحصیلی اور لوکل تنظیموں کو خود اس نظام کے ذریعے مالی استحکام ملے، اور ہر کارکن جو بے روزگار ہے اس کو تحریک کے ذریعے روزگار ملے۔ تحریک منہاج القرآن کے ذریعے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی طرح پورے ملک میں معاشی کفالت اور روزگار کا جال پھیلانا چاہتا ہوں،
تاکہ مستفی انقلاب کا کام کرنے والے لوگوں کے کندھوں پر معاشی بوجھ نہ پڑے، وہ جان دیں اور روزگار کی فراہمی تحریک کا نظام ہو جائے۔ بنیادی تبدیلیوں کے ضمن میں لیڈنگ رول اب تحریک منہاج القرآن کا ہوگا۔ لیڈنگ رول سنیں، تحریک منہاج القرآن کا ہوگا۔ پاکستان عوامی تحریک اس کو سپورٹ کرے گی، اس کو سپورٹ کرے گی، اوپر سے لے کے نیچے تک تحریک منہاج القرآن کی اور عوامی تحریک کی آج ٹاپ سے باٹم تک تمام تنظیموں کو توڑنے کا اعلان کر رہا ہے۔ نئے نظام کے آ جانے تک ضلعی امراء، عہدیداران، اسکولوں اور کالجوں اور منہاج القرآن سینٹر کی انتظامیہ، ویلفیئر سوسائٹیز کی باڈیز، دفاتر کو چلانے والے عبوری طور پر چند مہینے جب تک نیا نظام ریپلیس نہیں کر لیتا، یہ نگران باڈیز کے طور پر اپنا کام جاری رکھیں گے تاکہ خلا نہ آ جائے۔ اب ان کا سٹیٹس نگران باڈیز کا ہوگا۔ 2-3 ماہ جو نئے سٹرکچر بنتے جائیں گے، وہ چارج سنبھالتے جائیں گے، یہ ہٹتے جائیں گے، کام کو خلا نہیں آنے دینا۔ سگنیچر، ویلفیئر سوسائٹی، ایجوکیشن سوسائٹی، اسکولوں کے لیے سابقہ لوگ جاری رکھیں گے اپنے سگنیچر، نگران باڈیز کے طور پر خلا نہیں ہوگا۔ تمام فورم، یہ یوتھ لیگ یا مختلف جو فورمز تھے، ان تمام فورمز کو ختم کر کے صرف تحریک منہاج القرآن میں ضم کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ الگ الگ کوئی فورم نہیں ہوں گے، تاکہ نہ ان کے درمیان باہمی اختلافات ہوں، نہ افرادی قوت کی تقسیم ہو جائے۔ ساری افرادی قوت مجتمع ہو کر ایک چینل میں آ کر ایسا انقلاب برپا کر دے کہ بوسیدہ دیواروں کو گرانے میں مدد مل سکے۔ صرف پاکستان عوامی تحریک قائم رہے گی اور تعلیمی اداروں کے لیے صرف MSM قائم رہے گی، تعلیمی اداروں کے لیے MSM، مگر ان سب کے سٹرکچر تنظیم کے وہی ہوں گے جو پاکستان جو تحریک منہاج القرآن کا آگے اعلان کرنے والا، سٹرکچر ایک جیسا ہوگا۔ اب بڑی توجہ سے سن لیں، بڑی توجہ سے، نیا تنظیمی ڈھانچہ دے رہا ہوں تحریک منہاج القرآن کے لیے۔ نیا تنظیمی ڈھانچہ نیچے سے اوپر تک صرف 10 ارکان پر مشتمل ایک تنظیم ہوگی، اور تحریک منہاج القرآن میں ہر سطح پر انتخابات کا خاتمہ کر دیا ہے۔ کوئی الیکشن نہیں ہوگے تحریک منہاج القرآن میں۔ یہ الیکشن، یہ جھگڑے، یہ دھڑے بندیاں، یہ لابیز، یہ دنگا، یہ فساد، آج سے ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک رہا۔ تحریک منہاج القرآن میں عہدیداریاں اور مفت کی معتبریاں ختم کر رہا۔ جو کام کرے گا وہی منصب پائے گا۔ کوئی شخص مفت کا معتبر نہیں ہوگا، کوئی خود ساختہ لیڈر نہیں ہوگا، جو کام کرے گا وہ منصب پائے گا۔ اور اس کا طریقہ نئے تنظیمی ڈھانچہ کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارک اور آپ کی مکی مدنی سیرت طیبہ سے اخذ کیا ہے۔ سب سے نیچے تحریک منہاج القرآن کی تنظیم حلقہ معاونت کہلائے گی۔ بولیے کیا؟ حلقہ معاونت میں صرف 10 رکن ہوں گے، کوئی 10، پرانے یا نئے۔ ان سب پر 5 روپے ماہانہ زر تعاون مرکز کو دینا لازم ہوگا، صرف 5 روپے۔ یہ ممبرشپ فی ہوگی، 5 روپے۔ 10 ارکان کے اوپر جو سربراہ ہے وہ معاون کہلائے گا، وہ بھی 5 روپے دے گا۔ تو ایک یونٹ سے 55 روپے جمع ہوگا،
اور 11 ارکان ایک یونٹ میں آ گئے، ایک سربراہ معاون اور 10 اس کے رکن، ایک گلی کوچے علاقے میں قریب۔ اسی طرح پھر آگے 10 ارکان مل کر ایک معاون اور نیا حلقہ معاونت بن جائے گا، پھر اگلی گلیوں میں اور 10 ارکان، ان کے اوپر ایک معاون، نیا حلقہ معاونت۔ جب 10 حلقے معاونت کے بن جائیں گے، 10 معاونین، تو 10 معاونین کے اوپر ایک نقیب ہوگا، یہ اس کی اوپر کی سطح کی تنظیم بن جائے گی۔ 10 رکن، ان کے اوپر معاون۔ جب 10 حلقے بن جائیں گے تو 10 معاون ہو جائیں گے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو 10 معاونین پر ایک نقیب ہوگا، نقیب کا ماہانہ زر تعاون 10 روپے ہوگا، 10 روپے صرف معاونین کا، اور نیچے کی شرط 5 روپے ماہانہ، نقیب 10 روپے۔ تو نقیب کے نیچے جب 10 حلقے آ گئے اور 10 معاون، گویا نقیب کے نیچے 110 کارکنان آ گئے۔ جب ہم بولیں گے کہ وہاں ایک نقیب ہے تو ایک نقیب کا مطلب کیا ہوگا؟ ریکارڈ پر 110 کارکن ریکارڈ پر ہوگا، 10 کارکنوں کو ریکارڈ معاون کے پاس ہوگا، اور 10 معاونین کے 10 حلقوں کا ریکارڈ نقیب کے پاس ہوگا۔ وہ 110 کارکنان کا ہیڈ ہوگا، مگر ڈیل کرے گا صرف 10 کو، معاونین کو، اور 10 معاون ہر کوئی اپنے اپنے 10 ارکان کے یونٹ کو ڈیل کرے گا۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے جب 10 نقیب بن جائیں گے، نچلے حلقے معاونت کے اور بڑھیں گے، اور نقیب بن جائیں گے، حلقہ نقابت۔ جب 10 حلقہ نقابت ہو جائیں گے تو ان کے اوپر ایک ناظم ہو جائے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ ایک ناظم کے نیچے 10 نقیب ہوں گے۔ 10 نقیب کا مطلب ہے، معاون کا مطلب ہے 10 جمع 1، نقیب کا مطلب ہے 11 ضرب 10، 10 حلقے 110۔ ناظم کا مطلب ہے 110 ضرب، بولیے، ہر جگہ 10 10 10 10، ہر جگہ 10۔ تلک عشرۃ کاملہ۔ تو نقیب کے نیچے 1110 کل کارکن آ جائیں گے۔ جب بولیں گے فلاں نقیب، اس کا مطلب ہے اس کے پاس 1110 کارکنان کا ریکارڈ ہے۔ ناظم کے پاس 1110 کی فوج ہے۔ اب بتانا چاہتا ہوں میرا انقلاب کیسے آئے گا؟ ایک ناظم کے پاس 1110 کا مصطفی لشکر ہے، چونکہ اس کے نیچے 10 نقیب ہیں، ہر نقیب کے نیچے 10 معاون ہیں، ہر معاون کے نیچے 10 10 کارکن ہیں، تو ناظم کے نیچے 1110 کارکن۔ اس طرح جب پھیلتا 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 آپ کا سٹرکچر اتنا بڑھے گا، نیچے سے معاون بڑھیں گے نا، ہلکے معاون بڑھیں گے تو نقبا بڑھیں گے، نقیب بڑھیں گے تو ناظم بڑھیں گے۔ تو جب 10 نقیبوں سے زیادہ نقیب بنیں گے تو پھر ناظم بڑھنے لگ جائیں گے۔ تو جب 10 ناظم ہو جائیں گے، کتنے؟ جب 5 ہو جائیں گے نا، اوپر کے لوگ 5، تو ہم عبوری طور پہ اوپر کا عہدہ دے دیں گے۔ 5 رکن 10 کے بعد نئے بن جائیں گے تو ہم عبوری طور پہ معاون کر دیں گے تاکہ وہ اگلے 5 کی تعداد پوری کریں، نیا حلقہ مکمل کریں۔ وہ دائی بن کے جب ایکسٹرا اور 5 کریں گے تو نیا حلقہ عبوری بن جائے گا۔ اسی طرح ناظم، اس طرح نقیب، اس طرح پھیلاؤ کرتے چلے جائیں گے۔ تو جب 10 ناظم ہوں گے تو ان کے اوپر ایک صدر آ جائے گا۔ 10 ناظم جو 10 نقیبوں کا سربراہ ہے، حلقہ ہے نقابت کا، ان کے اوپر ایک صدر ہوگا۔ تو صدر کے نیچے 11,100 کارکنان کام کر رہے ہیں، مگر صدر کو 11,000 سے رابطے کی ضرورت نہیں، اس کا رابطہ صرف 10 ناظمین سے ہے۔ سستا، آسان، تیز، بغیر خرچ کے مختصر کام کر دیا۔ صدر کا واسطہ، رابطہ، حکم، احکام 10 ناظموں تک۔ 10 میں سے ہر ناظم کا واسطہ صرف اپنے 10 نقیبوں تک، ہر نقیب کا واسطہ اپنے 10
معاونین کے ساتھ، اور ہر معاون کا واسطہ صرف اپنے 10 کارکنوں کے ساتھ بس. نہ کسی گاڑی کی ضرورت، نہ خرچوں کی ضرورت، نہ پیٹرول، نہ ڈیزل، نہ بھاگ، نہ دوڑ. ہر شخص نے اپنے نیچے 10 آدمیوں کو ڈیل کرنا ہے. وہ 10 آدمی اگلے نیچے 10 کو، وہ آگے نیچے 10 کو، 10 کر کے ایک کمانڈ کا چین بنتا چلا جائے گا. تو ایک صدر کے نیچے 11,100 کارکن آ جائیں گے. جب 10 صدر ہو جائیں گے ایک تحصیل میں، کیا 10 صدر ہو جائیں گے ایک تحصیل میں، تو ان کے اوپر امیر ہو جائے گا